السلام علیکم ناظرین. آئی پی ایل میں اور آسٹریلیا کے سب سے تگڑے فاسٹ بالر مچل سٹارک سپر سٹار بالر انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ سب سے زیادہ جو مہنگے بکنے والے آئی پی ایل کے کھلاڑی تھے ان کا شمار ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے اور وہ کیوں جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں اور ان کی اہلیہ جو اس وقت موجودہ آسٹریلیا کی ٹیم کی کپتان بھی ہیں انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہے جب دھرم شالہ میں انڈیا کا آئی پی ایل کا ایک میچ جو ہے وہ 10.1 اوورز کے اوپر ختم کر دیا گیا تھا اور فارنرز جو کھلاڑی ہیں ان کے دل میں خوف اس قدر ہے کہ وہ اب کبھی بھی آئی پی ایل کھیلنے نہیں آئیں گے. اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے. دوستو انڈیا جو ہے وہ تو ویسے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. ایون مودی نے خطاب بھی کیا, اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چیزوں کو سیولین کو نشانہ نہیں بنایا, یہ سب چوچلے تھے. اصل میں انڈیا نے ہی آغاز کیا اور پاکستان کا راول پنڈی کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس وقت تو میڈیا پہ بڑے جو ہے وہ دھوم دھڑلے کے ساتھ آپ بتا رہے تھے کہ سٹیڈیم تباہ کر دیا ہے, پی ایس ایل تباہ کر دیا ہے اور پھر اب اس طرح کے دعوے. اس کا مطلب ہے یہ سب جھوٹ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے دوبارہ وار تو یا حملہ تو نہیں کیا دھرم شالہ کے جو کرکٹ سٹیڈیم میں, کیونکہ یہ ہماری روایات, ہمارا مذہب اور ہمارا جو کنٹری ہے اس کی پالیسی میں یہ بات شامل نہیں ہے. لیکن پاکستان نے وہ خوف ضرور کریٹ کیا تھا جس کی وجہ سے انڈیا کو وہ میچ روکنا پڑا اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب سامنے آئی ہیں اور یہ ڈیٹیلز وہ نہیں ہیں جو انڈیا کا میڈیا یا انڈیا کی حکومت بتا رہی ہے, بلکہ یہ ڈیٹیلز وہ ہیں جو وہاں پر موجود فارنرز کھلاڑی کی وائف نے بتایا ہے, مچل سٹارک کی وائف نے. اب سن لیں وہ کیا کہتی ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مچل سٹارک کیا کرنے والے ہیں. دوستو آسٹریلین وومن کرکٹ ٹیم کی کپتان اور فاسٹ بولر مچل سٹارک کی اہلیہ, ان کا نام ہیلی ہے اور آئی پی ایل کے دھرم شالہ میں روکے جانے والے میچ کے اوپر اب انہوں نے دنیا کے سامنے وہ حقائق رکھ دیے ہیں جس کو بھارتی حکومت آئی پی ایل کی جو انتظامیہ ہے مینجمنٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. 35 سالہ ایلیسیا ہیلی نے اپنے شوہر فاسٹ بالر مچل سٹارک کے ساتھ بھارت میں موجود تھیں اور دھرم شالہ میں اپنے شوہر کا میچ بھی دیکھ رہی تھیں. اس میچ میں مچل سٹارک کھیل رہے تھے, ان کی وائف یہ میچ دیکھ رہی تھیں. الیسا ہیلی نے بتایا کہ اطلاعات کے فقدان کی وجہ سے دھرم شالہ میں کھلاڑی پریشان تھے اور اس وقت کیا ہو رہا تھا اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں تھی, یعنی کچھ بھی پتا نہیں تھا. ایک بگدڑ تھی, میچ بند ہو گیا, کوئی یہ سوچ رہا ہے حملہ ہو گیا ہے, کوئی کچھ سوچ رہا ہے ڈرونز آ گئے ہیں, میزل پتہ نہیں آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, خود کا حملہ ہو گیا ہے. کہتے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز غلط اطلاعات تھیں, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور یہ میلوں دور ہے, میچ ہوگا, سب کچھ ٹھیک رہے گا, لیکن اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ سبھی غلط نکلا اور چیزیں اس سے بہت زیادہ مختلف تھیں. اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے الیسیا ہیلی نے بتایا کہ پھر احتیاطی طور پر اسٹیڈیم خالی کروا لیا گیا. یہ درست تھا لیکن یہ پرسکون بات نہیں تھی کیونکہ ہم سب سٹینڈز میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے, لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور ایک غیر حقیقی تجربہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. ہمارے سارے آسٹریلیا کے گروپ میں بہت زیادہ پریشانی تھی. ہم فیملیز اور اضافی سپورٹ سٹاف ایک جگہ تھے. ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں اس وقت نکلنا ہے اور ابھی یہاں سے نکلنا ہے, اور اس چیز نے ہمیں مزید خوف میں مبتلا کر دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ فاسٹ بولر مچل سٹارک کی اہلیہ نے بتایا کہ ڈپلیسی جو ہیں, اچھا وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا آیا اور اس نے ایک بچے کو پکڑا اور کہا کہ یہاں سے ابھی نکلنا ہے. ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ایک تنگ کمرے میں پہنچا دیا گیا. یہ دیکھ لیں وہاں پر دھرم شالہ میں
फॉरनर प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने बताया कि फॉफ डुप्लेसी ने तो जूते भी नहीं पहने थे, हर कोई चेहरों से परेशान लग रहा था। और बहरहाल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को अब हुकूमत से सिक्योरिटी की यकीन दहानी लेनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जो अब आईपीएल खेलने जाएंगे या जाना चाहते हैं, उनको पहले इंडियन हुकूमत के साथ प्रॉपर सिक्योरिटी लेनी चाहिए, यकीन दहानी लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। वो ये कहती हैं कि अलीसा हेली ने बताया कि मिचेल स्टार्क ने पूछने पर बताया कि 60 किलोमीटर दूर एक गांव में मिसाइल आकर गिरा है और मिसाइल गिरने से धर्मशाला में ब्लैकआउट हो गया है और यूं आधे घंटे के पागलपन के बाद हम होटल में मौजूद थे। यहां ये बात काबिल बयान है कि भारत ने पहले पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए जाहरियत शुरू की और पाकिस्तानी हदूद में एयर स्ट्राइक्स की और ड्रोन मिसाइल्स फेंके और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज किया और उसके बाद फिर इंडिया मुकम्मल तौर के ऊपर बुखला गया। लेकिन धर्मशाला में जो मैच हुआ उससे मुतल्लक पाकिस्तान का कोई हाथ था या उसके आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या सिर्फ साइबर हमले की वजह से ही पाकिस्तान ने उनको ब्लैकआउट कर दिया और सारी चीजें खत्म हो गई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये भी कहा जाता है कि शायद धर्मशाला के आसपास कोई ग्रिड स्टेशन था जिसको तबाह कर दिया गया था और वहीं से बिजली जाती थी धर्मशाला में और उस ब्लैकआउट की वजह से ये मैच मनसूख करना पड़ा था। लेकिन इस मैच की वजह से जो खौफ खरास क्रिएट हुआ है वो यकीनन हमें ये याद दिलाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान में 20 साल जिस तरीके से क्रिकेट को बंद किए रखा, तो पाकिस्तान ने भी खूब जवाब दिया है और वो पैनिक क्रिएट किया है जिसकी वजह से अब खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल में खेलने के लिए आने से भी डरेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक वक्त में इंडिया बिल्कुल सेफ समझा जाता था और इंडिया जो है वहां पर जो आने वाले खिलाड़ी होते थे वो इस तरह का माइंड नहीं लेकर आते थे और पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि खिलाड़ी थोड़े से परेशान रहते हैं। लेकिन अब इंडिया भी उस सफ में आकर खड़ा हो गया है जिसमें पाकिस्तान भी खड़ा था और इंडिया ने समझ लें कि अपनी जो है वो तबाही या अपनी जो क्रिकेट है इस जंगी जुनून में मुब्तला होकर उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि कहा यह गया था कि शायद भारत आईपीएल के दौरान ये हरकत नहीं करेगा क्योंकि वो आईपीएल को मतलब अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहता है। लेकिन इंडिया ने गलती की और उस गलती का खमियाजा अब आने वाले 5-10 साल तक इंडिया को और इंडिया की क्रिकेट को, बीसीसीआई को और आईपीएल को भुगतना पड़ेगा।